بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام جہانوں کی تمام تر معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ وہ رب ہے، وہ آقا ہے، وہ داتا ہے، وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ ہر ایک معاملہ اسی کے سپرد ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پکے اور سچے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں، عظمتیں، برکتیں، رفعتیں نازل فرمائے اور تمام مومنین اور تمام مومنات کی مشکلات آسان فرمائے۔ ہر دکھی کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور تمام مومنین کے دل میں جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان حاجات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ہدایت فین کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت فین۔ حاضر ہوئے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے قرآنی عمل کے ساتھ۔ پہلے تو ہم ایسا کریں گے، اس قرآنی صورت کا، ان قرآنی الفاظ کا ہم آپ کے سامنے شان و شوکت اور فوائد اور اس کے علاوہ فضائل وغیرہ بیان کریں گے۔ پھر اس قرآنی صورت کا ہی آپ کو خاص وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دشمن کی شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ انسان جس نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، جس نے آپ کو بہت پریشان کیا ہوا ہے، جس نے آپ کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، جس کو آپ جواب ابھی تک نہیں دے پائے، زندگی کے کئی مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی انسان آپ کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس صورت کے ان الفاظ سے، اس اللہ کے کلام کی بدولت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اس انسان کی شر سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے سورہ یاسین شریف کے فضائل اور سورہ یاسین کا خاص وظیفہ، خاص وقت میں خاص عمل بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے کس وقت یہ عمل کرنا ہے اور دشمن کی شر سے محفوظ ہونا ہے۔ وہ کوئی انسان جس نے آپ کو بہت پریشان کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو وسعت بھی دی ہے، پھر بھی آپ فتنہ فساد برپا نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی رضا کی خاطر اس سے معاف کرنا چاہتے ہیں یا اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر فساد اور فتنہ نہ برپا ہو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی دولت سے، اس وظیفے کی برکت سے وہ انسان نہ صرف آپ کی جان چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے معاملات میں گرفتار کر دیں گے کہ اسے آپ سے دشمنی لینے کی ہوش تک نہیں رہے گی۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، بے پناہ اس کے فوائد ہیں۔ ہر حاجت روا کے لیے اس کی تلاوت میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہر حاجت روا کی اس میں حاجت پوری کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ بھی بہت راضی ہوتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ہم چند ایک احادیث بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی شخص یاسین شریف پڑھے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سورہ یاسین کی قرآن تلاوت کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرات کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ یہ جو روایت میں نے بتائی ہے یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات ہم تک پہنچ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کائنڈلی اسے روزانہ کا معمول بنائیے
کیونکہ میں اس کا لمبے وظائف تو نہیں بتاؤں گی، اس کا میں جو خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں چند روز کا ہی وظیفہ ہے، وہ تو آپ کی مشکلات کے حل کے لیے ہے۔ لیکن جو کوئی شخص روزانہ سورہ یاسین کی شریف کی تلاوت کرتا ہے اسے بھی بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے فضائل، برکات اور فوائد کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہر امتی کے دل میں، سینے میں سورہ یاسین شریف ہو اور میرا ہر امتی سورہ یاسین شریف سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ بندہ بھی بہت جلد ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اس کی عزت میں، فضیلت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوتا ہے، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے۔ اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ پاک اسے اپنے کرم سے، اسے اپنی رحمت سے، اسے اپنی برکت سے ضرور نیک صالحہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی قیدی ہے تو قید میں پڑھ لے، اس مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید سے رہائی دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے قید سے رہائی بھی دے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو آج کا خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے، یہ آپ نے خاص وقت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے، اس عمل کی بدولت ہر وہ انسان جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بندی کر دی ہے، اس کی شر سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ عام زندگی میں بعض لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہی دشمنی مول لیتے ہیں، ہم انہیں کچھ کہتے بھی نہیں، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ معاشی مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں سے کیوں پریشان ہیں۔ جب ہر بندہ اپنے گھر سے کھا پی رہا ہے تو پھر بھی ایک دوسرے سے پریشان ہیں لوگ۔ اگر کوئی زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ اس کا حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حسد میں، بغض میں کئی دفعہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کالے تعویذ اور اس کے علاوہ کالے جادو اور تعویذ گنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ کائنڈلی نیکی کیجئے، خوش رہیے، دوسروں کو خوش رہنے دیجئے، دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، نہ کسی کو تنگ کریں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ تو انشاءاللہ اس جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کی بدولت، اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دشمن کے ناپاک ارادوں سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ میں خاص طور پہ یہ جو وظیفہ ہے ان بچیوں سے کہوں گی، ان عورتوں سے بھی کہوں گی کہ سسرالی لائف شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر کسی کو وہاں سے کوئی پرابلم ہے تو ہم نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، ہم نے کون سا کسی پہ تعویذ گنڈے کرنے ہیں، تو آپ یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ گھر میں امن و ایمان رہے گا۔ تو دشمن کی شر سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد کام کرنے والی خواتین کو اگر تب ٹائم نہیں مل سکتا تو وہ ایسا کریں کہ نماز فجر سے پہلے اٹھ جایا کریں اور تب پڑھ لیا کریں۔ ایسے جو وظائف ہوتے ہیں وہ فجر کی اذان سے پہلے کر لیا کریں۔ اگر گھر کے کاموں کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس وقت نہیں کر سکتی تو ان کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ دشمنوں کی شر سے بچنے کے لیے یہ سورت بہت ہی مفید ہے، لہٰذا اگر کوئی دشمن آپ کو بہت تنگ کرتا ہے تو آپ نے اس سورت کو 7 دن تک پڑھنا ہے، انشاءاللہ ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا۔ 7 دن تک آپ نے اس طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور پھر 7 دن تک 1 بار یا 3 بار پڑھنا ہی بہتر ہے۔ 3 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ فلاں بندہ، پہلے اس شخص کا نام لیجئے، مجھے تنگ کرتا ہے یا میرے